السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ سن رہے ہیں میری آواز۔ اپنی ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر ویرانوں میں جا کر آباد ہونے کے محض دو مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو اور چھپتے چھپاتے ایسی جگہ جا کر آباد ہو جائیں جہاں کوئی نہ تلاش کر سکے، اور دوسرا یہ کہ آپ عشق و محبت میں مجنوں ہو جائیں یا پھر گیان کی منزلوں کے راہی بنے ہوئے ہوں۔ لیکن فلسطین کے ویرانوں میں یہودیوں کی واپسی عام انسانوں کی ہجرتوں سے بالکل مختلف تھی۔ نہ ہی وہ روزگار کی تلاش میں یہاں آئے تھے اور نہ ہی سرسبز و شاداب کھیتوں کی آبادی کے لیے۔ انہیں اس ویرانے میں آباد ہونے کی لوریاں گزشتہ 2000 سال سے دی جا رہی ہیں۔ ہر یہودی بچے کو اس خواب کے ساتھ پروان چڑھایا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک دن ارض مقدسہ جائے گا، جہاں اس آنے والے عظیم مسیحا کی فوج کا حصہ بن کر لڑے گا، جس کی پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم ہوگی۔ اسی لیے اسرائیل کی ساخت ایک قومی ریاست نہیں بلکہ ایک گیرجن ہے، یعنی چھاونی جیسی ہے۔ آپ اسرائیل کے تمام قوانین، اصول حکمرانی، طرز زندگی، یہاں تک کہ شہروں اور علاقوں کے دفاعی نظام کا مطالعہ کر لیں، یہ آپ کو ایک بہت بڑا کنٹونمنٹ نظر آئے گا، جس کے ہر شہری کے لیے کم از کم 3 سال فوج کی ملازمت ضروری ہے۔ اسرائیل کا وجود ایک خالصتاً مذہبی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر استوار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست نے اپنا کوئی تحریری آئین نہیں بنایا، بلکہ وہ تورات اور تالمود کو اپنا آئین سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے عالمی حکومت کے اس مذہبی عقیدے کے مقابلے میں اسلام نے بھی علامات قیامت اور آخر الزماں کے بارے میں اپنا ایک تصور دیا، جو وضاحت کے ساتھ قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری مورقہ خیر و شر یعنی ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں بتایا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق یہ مورقہ اسی سرزمین میں برپا ہونا ہے جسے ارض شام کہتے ہیں، اور جس کے ایک حصے میں فلسطین یا موجودہ اسرائیل پر آخری محاذ آرائی ہوگی، جس میں آخرکار مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی تاریخ بتاتے ہوئے آخر میں اس مورقے کے متعلق فرمایا ہے، اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تمہیں ایک ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو زمین میں منتشر کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے 2000 سال تک زمین میں بکھرنے اور پھر آخری مورقے کے لیے یروشلم میں جمع ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اس واپسی کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ فرمایا، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یہ کون سی سزا ہے جس کا اعادہ ہوگا؟ اللہ نے گزشتہ 2 سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، جب پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کے ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ یہ یروشلم کے پہلے ہیکل سلیمانی کی تباہی کا تذکرہ ہے، جب 589 قبل مسیح میں بابل کے حکمران بنو قدرزم دوم نے اس شہر کا محاصرہ کیا، جو 30 مہینوں تک جاری رہا۔ ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا، تمام اہل اور کارآمد لوگ غلام بنا لیے گئے اور پورا شہر زمیں بوس کر دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر دوبارہ فضل و کرم کا ذکر کیا ہے۔ یروشلم میں واپسی کے بعد یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور انہیں اپنی دانست میں مسلوب کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر دوسری سزا مسلط کی، جس کا ذکر یوں ہے، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور یروشلم میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے وہ اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ قرآن میں درج یہ دوسری تباہی 70 عیسوی میں آئی۔ رومن جنرل ٹائٹس ویسپاسیان نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ 14 اپریل 70 عیسوی کو یروشلم کا محاصرہ کیا، جو 4 ماہ 3 ہفتے اور 4 دن جاری رہا۔ 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا گیا اور 97,000 کو غلام بنا لیا گیا، اور اب اللہ نے آخری مورقے کے لیے یہودیوں کو واپس یروشلم میں اکٹھا کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بار اگر تم نے سرکشی کی تو سزا بھی بالکل پہلے جیسی ہوگی۔ یہ سزا کن کے ہاتھوں سے دی جائے گی، اس کی وضاحت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیلاً موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی
کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر کہے گا اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ ہے وہ آخری موقع جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اسی سرزمین فلسطین پر برپا ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیش بندی کے طور پر اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی ایک سازش کے تحت ارد گرد آباد مسلمانوں کو قومیت کے نام پر مصر، شام، اردن، لبنان اور دیگر ریاستوں میں تقسیم کیا گیا اور ان میں عرب قومیت کی چنگاری سلگائی گئی۔ یہودیوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ جب تک مسلمان قومیت کے نام پر ان سے لڑیں گے تو شکست کھائیں گے، لیکن اگر وہ بحیثیت امت مسلمہ لڑے تو یہ جنگ اسرائیل کو بہت مہنگی پڑے گی۔ مگر میرے اللہ کے بھی اپنے منصوبے ہیں۔ احادیث کے مطابق یہودیوں سے ہونے والی آخری لڑائی کی فاتح قوم نہ عرب ہوگی نہ عجم۔ عرب تو صفہ ہستی سے مکمل طور پر مٹ جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے لوگوں میں فارس والے ہلاک ہوں گے، پھر ان کے پیچھے عرب والے۔ عربوں کی تو مکمل تباہی کا ذکر لاتعداد احادیث کا مستقل مضمون ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر جس قوم کے جھنڈے گاڑے جائیں گے وہ دریائے سندھ سے دریائے ایمو کے درمیان آباد خراساں کی سرزمین سے آئے گی۔ دو مختلف احادیث ہیں، ایک جگہ لفظ مشرق استعمال ہوا ہے اور دوسری جگہ خراساں۔ فرمایا خراساں اور مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کے منصوبوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہودیوں نے عالمی طاقتوں کی مدد سے امت مسلمہ کو قومیت کے نام پر تقسیم کر دیا اور اطمینان سے اسرائیل کے قیام کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر اللہ نے اسرائیل کے قیام سے ٹھیک 9 ماہ قبل 14 اگست کو اسی خراساں و مشرق کے علاقے میں پاکستان نام کی ایسی ریاست قائم کر دی جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے۔ یہی وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے 1967 کی جنگ جیتنے کے بعد پیرس میں فتح کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے خبردار کیا تھا۔ یہ تقریر 1967 کی جوش اخبار میں بھی چھپی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا دنیا بھر کی صہیونی تحریک کو پاکستان کی جانب سے خطرات سے خبردار رہنا چاہیے اور اب ہمارا پہلا نشانہ پاکستان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نظریاتی ریاست ہماری بقا کے لیے خطرہ ہے۔ پورے کا پورا پاکستان یہودیوں سے نفرت اور عربوں سے محبت کرتا ہے، یہ عربوں کا دل دادا ہے، عربوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ عالمی صہیونی تحریک فوری طور پر پاکستان کے خلاف قدم اٹھائے۔ بھارت کے ہندو پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے بھارت پاکستان کے خلاف کام کرنے کے لیے بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے۔